انسداد دہشت گردی تربت کی عدالت نے نور جان بلوچ کی ضمانت منظور کر لی۔ عقد و تحریک کا ڈی بلوچ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان، ٹریفک رواں دواں۔ اگلے 30 سال تک کوئی بلوچ چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ نہیں بن سکتا۔ دیکھیے اس نیوز کی اہم تفصیلات تھوڑی دیر میں۔ آج مئی کی 23 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ انسداد دہشت گردی تربت کی عدالت نے نور جان بلوچ کی ضمانت منظور کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ہوشاب سے گرفتار نور جان بلوچ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ سنوائی کے بعد عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ واضح رہے کہ نور جان بلوچ کو پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ان کے گھر ہوشاب کیج سے 17 مئی کے روز حراست میں لیا تھا۔ نور جان کے خلاف دہشت گردی کی FIR درج کی گئی تھی۔ نور جان بلوچ کو پیر کے روز انسداد دہشت گردی تربت کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت نے نور جان بلوچ کی ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گرفتار خاتون خانہ نور جان بلوچ کی گرفتاری و مقدمہ واپس لینے کے مطالبے پر عقد و تحریک کیج کا ڈی بلوچ پر دھرنا ختم کر دیا گیا ہے اور ٹریفک مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے۔ دھرنا کا آج چوتھا دن تھا۔ پنجگور میں آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی، انجمن تاجران کمیٹی اور گزشتہ مہینے خدابادان میں قتل کیے جانے والے نامور فٹ بالر داد جان بلوچ کے لواحقین کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بعد میں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق شہید داد جان بلوچ کے قاتلوں کی تاحال عدم گرفتاری پنجگور میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی پنجگور، انجمن تاجران کمیٹی اور داد جان کے لواحقین کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ دھرنے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک ہے، جبکہ چاکر اعظم تا DC روڈ مکمل بلاک ہے۔ دھرنے کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ داد جان سمیت شہر کے تمام مظلوموں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے کابینہ کے اراکین و دیگر کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بلوچ وکلاء کے ساتھ جوڈیشری میں ناانصافیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 2009 سے بلوچ وکلاء کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی۔ عدالت عالیہ سے لے کر ماتحت عدلیہ تک بلوچ ججز کے ساتھ ہر طرح کی ناانصافی تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچوں کو اب آنے والے 30 سالوں تک ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے عہدے سے ہمیشہ کے لیے ایک بری سازش کے تحت دور رکھا گیا ہے۔ اس سازش میں تمام غیر بلوچ ججز برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ایسے بلوچ وکلاء کو لیا جاتا ہے جن کی عمر ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہو یا جو بمشکل 2 یا 3 برس بطور جج کام کر سکیں، اور بعد میں انہیں فارغ کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کچھ ججز کو پینشن کی مراعات بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ماشکل طوفانی ہواؤں کے باعث ایران سے آنے والی بجلی کے 3 کھمبے گر گئے۔ بلوچستان کے سرحدی تحصیل ماشکل میں طوفانی ہواؤں کے باعث ہمسایہ ملک ایران سے ملنے والی بجلی کے مین لائن کے 3 کھمبے گر گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ماشکل شہر کو بجلی کی سپلائی معطل، اور علاقے کے سیاسی و سماجی حلقوں نے متعلقہ حکام سے بجلی بحال کرنے اور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آوران کے علاقے کولوا میں آج شدید بارش اور طوفان و ژالہ باری کی وجہ سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج بلوچستان کے مختلف علاقے شدید طوفانوں کی زد میں ہیں۔ کوئٹہ ایران سے بلوچستان کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے والی سرخ آندھی اس وقت بلوچستان کے وسطی علاقوں میں ہے۔
دالبندین، چاغے، پنجگور، نوشکے، نوکنڈی سمیت دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا اس وقت خاران اور سوراب کے علاقوں میں پہنچ چکا ہے۔ آج رات اور کل سے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں شدید گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ خضدار قلات، سوراب، مستنگ، نوشکی، کوئٹہ، پنجگور، تربت، نوکنڈی، آوران اور جوب ڈویژن میں اس دوران 80 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کوئے سلیمان اور کوئے کھیرتر کے ملحقہ علاقوں میں بھی تیز گرد آلود ہواؤں کا راج رہے گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آل پارٹیز کیچ کے رہنماؤں کی کمشنر مقران اور ڈی سی کیچ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق آل پارٹیز کیچ کے رہنماؤں نے کمشنر مقران شبیر احمد مینگل اور ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ سے الگ الگ ملاقات اور ان سے مطالبہ کیا کہ 29 مئی کو بلدیاتی الیکشن میں پولنگ کے دن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈی سی کیچ اور ریٹرننگ آفیسرز کو اپنے ضلع میں موجود ہونا چاہیے تاکہ درپیش ہونے والے کسی بھی معاملے میں ان سے فوری طور پر ملاقات کی جا سکے۔ پولنگ اسٹیشن تبدیل نہ کیے جائیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی جس کی بنا پر پولنگ اسٹیشن کا مقام تبدیل کرنا ناگزیر ہوا تو تمام پارٹیوں کے امیدواروں کو اعتماد میں لیا جائے۔ آل پارٹیز کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ شاہراہوں سمیت بیرونی سیکورٹی کے لیے فرنٹیئر کور کو جبکہ اندرونی سیکورٹی کے لیے پولیس اور لیویز کو متعین کیا جائے، جبکہ آل پارٹیز رہنماؤں نے حکام کو تحریری طور پر چند اور مطالبات بھی پیش کیے۔ کمشنر مقران اور ڈپٹی کمشنر کیچ نے ان کے مطالبات پر عمل کی یقین دہانی کرائی۔ اس وفد میں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی، بی این پی مینگل کے ضلع کیچ کے صدر میجر جمیل احمد دشتی، جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صوبائی نائب امیر خالد ولید سیپی، بی این پی عوامی کے مرکزی رہنما اصغر رند اور دیگر رہنما شامل تھے۔ اب عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں طاقتور ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک کرنل کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے کرنل سیاد خدائی کو ان کے گھر کے باہر ایک کار میں 5 گولیاں مار دیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ قدس فورس کے رکن کے قتل کو غیر ملکی ایجنٹوں سے منسوب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ اس جرم میں بلا شبہ عالمی استکبار کا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے سرکاری لٹریچر میں عالمی استکبار ایک اصطلاح ہے جسے حکومتی اہلکار، حریف یا ان کے ہم خیال دشمن بیرونی ممالک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چینی حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کریں گے امریکی صدر۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تائیوان پر چینی حملے کی صورت میں اس کے دفاع کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ان دنوں جاپان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں تائیوان کے معاملے پر بھی بات کی۔ جاپانی وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں جو بائیڈن نے کہا کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کے دفاع کے لیے اپنی فورسز کا استعمال کرے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان کے دفاع کا ہم نے مل کر عزم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ سنگل چائنا پالیسی سے اتفاق کرتا ہے، مگر اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تائیوان کو زور زبردستی سے حاصل کر لیا جائے۔ یہ کسی طور مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی کارروائی کی جائے جو یوکرین میں دیکھنے میں آئے۔ دوسری جانب تائیوان کی وزارت خارجہ نے ملک کے دفاع کے عزم سے متعلق امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ تائیوان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین تائیوان کی سیکورٹی کو جس طرح پیش کرتا ہے اس پر بین الاقوامی برادری کو شدید تشویش ہے۔ ہماری حکومت تائیوان کی آزادی کے دفاع، جمہوریت اور سیکورٹی کے لیے پرعزم ہے۔ جرمنی اور اٹلی کو گیس کی ادائیگی کے لیے روسی کرنسی میں ادائیگی کی اجازت مل گئی۔ جرمنی اور اٹلی نے اپنی کمپنیوں کو روسی گیس کی ادائیگی کے لیے روبل اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی اور اٹلی نے برسلز سے مشاورت کے بعد اہم تجارتی فیصلہ کیا ہے
جس کے بعد دونوں ملکوں کی کمپنیوں کو روسی گیس کی ادائیگی کے لیے روبل اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے 1 اپریل سے روسی گیس کی ادائیگی روسی کرنسی روبل میں کرنے کے احکامات پر دستخط کیے تھے۔ پیوٹن نے قدرتی گیس کی قیمت ڈالر اور یورو کے بجائے روسی کرنسی روبل میں لینے کا اعلان کیا تھا۔ ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ اور یورپ کو اشیاء دیں اور قیمت ڈالر یا یورو میں لیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔